وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ معاشرے کی، اس ملک کی ترقی میں اپنا خون اور پسینہ شامل کرتے ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ ایک ایسی حکومت آئی ہے جو پرائم منسٹر عمران خان کی قیادت میں اس طبقے کے لیے جو کہ مزدور جس کو ہم کہتے ہیں، اور اس ملک کے لیے جو کہ اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا، ان کی جو سوچ کا جو محور ہے وہ مزدور کی فلاح اور ان کی پروٹیکشن کے لیے انہوں نے ہمیشہ اپنی ترجیحات میں سے سب سے بڑی ترجیح، پہلی ترجیح مزدوروں کی فلاح کے لیے رکھی۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ مزدور جب یہ شہروں میں آتے تھے تو کبھی ان کو دہاڑی ملتی تھی، کبھی ان کو نہیں ملتی تھی۔ تو پرائم منسٹر عمران خان نے اسلامی فلاحی ریاست کے اصولوں اور روح کے مطابق ایک ایسا پروگرام تشکیل دیا جو کہ اس وقت یہ کورونا وبا آئی بھی نہیں تھی۔ وہ ایسا ایک سسٹم بنایا جس میں کہ مزدور جو کہ اپنا گھر بار چھوڑ کے شہروں آتا تھا اور سڑکوں سے اٹھا کر اس کو ایک ایسی اس کو ریاست کا مہمان بنا دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کو عزت کے ساتھ نہ صرف رہائش کا بندوبست کیا پناہ گاہ کی صورت میں، اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے لنگر خانے جس سے کہ وہ 2 وقت کی روٹی بھی کھا سکتا ہے، اور وہ مزدوری یا وہ دہاڑی جو اس کو ملتی تھی وہ اس کی بچت بھی ہوتی تھی، اور وہ اپنے خاندان کو بھیج کر اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھی پالتا تھا۔ صرف یہی نہیں، پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت نے جو صحت کے حوالے سے، کیونکہ صحت ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ کسی کو دیکھتا نہیں، اور نہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ غریب ہے کہ امیر ہے، انہوں نے ایک زبردست پروگرام شروع کیا جو کہ ہم صحت کارڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب صحت کے کارڈ کی وجہ سے ان کو، جب آپ کو ایک جو منیمم ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں لائف کی، وہ ہوتی ہے کہ ایک رہائش، کھانا اور صحت، یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جو کہ ہر انسان کو، اور خاص طور پہ جو مزدور طبقہ ہے، اس کو اس کی اشد ضرورت ہوتی ہے اور اس کی پروٹیکشن چاہیے ہوتی ہے۔ تو یہ ایک اور غریبوں کے لیے انہوں نے اپنا ایک اور انیشیٹو لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب یہ آئے تھے سعودی عرب کے ولی عہد، تو انہوں نے، میں اس سے موجود تھا اس ضیافت میں جس میں کہ انہوں نے اپنی تقریر میں اور کوئی ریکویسٹ نہیں کی سعودی ولی عہد سے، بلکہ ان سے صرف یہ کہا کہ ہمارے مزدوروں کا آپ خیال رکھیں۔ ان کی دل سے یہ آواز نکلی کہ آپ ہمارے مزدوروں کا خیال رکھیں اور ان کی فلاح بہبود کا بھی خیال رکھیں، اور نہ صرف یہ کہ جو سعودیہ میں جو جیل میں پڑے مزدور تھے ان کا رہائی کی بھی ان سے ریکویسٹ کی، جو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ کئی ہزاروں جو مزدور جو کہ سعودی عرب کے جیلوں میں پڑے ہوئے تھے ان کی واپسی بھی ممکن بنائی۔ اسی طرح ملیشیا سے اسپیشل جہاز بھیج کر ان کو واپس لائے۔ اور جو کورونا کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی جس میں کہ سب سے زیادہ بوجھ اور تکلیف وہ پڑی اس طبقے پہ جس کا کہ آج دن ہے، وہ ان کی جو ایک پروٹیکشن تھی، جو ان کی جو ایک دہاڑی، جو ان کی مزدوری، اس سے وہ بالکل محروم ہو گئے۔ تو اس کی وجہ سے سب سے پہلے جو ہے تو ان کو یہی احساس، ان کو یہی اس چیز کا خدشہ تھا کہ ان کا کیا ہوگا، یعنی کہ
عمران خان کی جو بھی پالیسی رہی ہے اس کا جو محور ہے وہ مزدور ہی رہا ہے. انہوں نے احساس پروگرام کے تحت پہلے تو ان کے لیے 200 ارب کا پیکج دیا, پھر اس کے ساتھ احساس پروگرام کے ذریعے 12,000 روپے ان مزدوروں تک, ان غریب لوگوں تک بڑے ٹرانسپیرنٹ اور بڑے آرگنائزڈ عزت نفس ان کی برقرار رکھتے ہوئے وہ ان تک پہنچائے. نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے جو مالکان ہیں, جن کی صنعتیں ہیں, جن کی کاروبار ہیں, ان کو بھی اس بات پہ راغب کیا کہ اگر آپ مزدوروں کی تنخواہیں دیں گے تو آپ کے لیے بھی ہم کئی مراحت دیں گے جس کی وجہ سے آپ یہ کر سکیں کہ آپ غریبوں کی اور مزدوروں کی خاص طور پہ مدد کر سکیں. غرض یہ کہ جو پرائم منسٹر صاحب کا جو ویژن ہے, جو اسلامی ریاست کا ایک بنیادی ستون ہے کہ کوئی غریب بھوکا نہ سوئے, اور اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے انہوں نے جتنے بھی اقدامات کیے وہ مزدور کی بھلائی اور فلاح کے لیے کیے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ کبھی بھی نہیں دیکھا کہ ایک پرائم منسٹر جو کہ ایک درد دل رکھتا ہو اس محروم طبقے سے, اس سب سے ایک جسے ہم کہتے ہیں ولنریبل سیگمنٹ آف سوسائٹی, جس میں کہ اس کا کوئی والی وارث ہوتا نہیں ہے, تو ریاست کو اس کا والی وارث بنایا اور جو بھی اقدامات کیے وہ اسی ڈائریکشن میں کیے. اس کے علاوہ جو انہوں نے جو بھی اقدامات کیے ہیں وہ اسی سوچ کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیے, اور جس کا کہ ہم اگر چاہتے تو یہی جو فنڈز کی تقسیم ہے یہ اپنے سیاسی جو ہمارے ایم این ایز ہیں, ہمارے ایم پی ایز ہیں, یا ان کے ذریعے کرتے تو شاید یہ خدشہ پیدا ہوتا کہ شاید ہم نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو نوازا ہے. تو خان صاحب کا جو ویژن تھا وہ یہی تھا کہ اس کو بغیر کسی سیاسی فائدے حاصل کرنے کے ہم نے ایک ایسا میکانزم ڈیوائز کرنا ہے جو کہ بڑے ٹرانسپیرنٹ اور منظم طریقے سے ان تک یہ رقوم پہنچائی جائیں. ہمارا ابھی بھی یہی ہے, اسی وجہ سے ہم پہ کچھ کرٹیسزم بھی ہوا, کچھ انڈسٹریز ہم نے کھولیں, اسپیشلی کنسٹرکشن انڈسٹری. اور کنسٹرکشن انڈسٹری ہم نے کسی ایسے طبقے کے لیے نہیں رکھی جو کہ آلریڈی بہت ہی برات یافتہ ہیں. یہ خان صاحب نے کیا اس لیے کہ اس سے جو سب سے زیادہ جو افیکٹ ہوگا وہ مزدور کو ہی ہوگا کہ اس کو دہاڑی ملے گی. وہ کنسٹرکشن میں سب سے زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ مزدور کا رول ہوتا ہے, اور اسی طرح فیکٹریز میں بھی ہوتا ہے, ہر جگہ پہ ہوتا ہے. تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو لاک ڈاؤن کا جو ایک سمارٹ لاک ڈاؤن کا جو ایک کانسیپٹ دیا, جس میں کہ ہم پہ کرٹیسزم بھی ہوا, لیکن جب آپ کے لیڈر کی سوچ ایک اس طبقے کی طرف ہو جو کہ وہ انہی کے بارے میں سوچتا ہو کہ ان کو کیسے جو ہے تو 2 وقت کا کھانا اور عزت کے ساتھ ان کو کوئی ایسی فیسلٹیز دیے جائیں. ناظرین، وفاق کے وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ وزیر اعظم کی سوچ کا محور مزدور کی فلاح ہے, مزدوروں کی فلاح و بہبود حکومت کی ترجیح ہے. انہوں نے احساس پروگرام کے تحت 200 ارب روپے کا پیکج دیا, پھر احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے تحت 12,000 روپے فی خاندان ان کو پہنچائے جا رہے ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں, اور میڈیا سے گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ مزدوروں کی فلاح و بہبود حکومت کی ترجیح ہے. وزیر اعظم عمران خان کا ہمیشہ سے فوکس دہاڑی دار طبقہ, غریب لوگ اور مزدور ہی رہے ہیں, اور بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو ہر طرح سے ریلیف فراہم کیا جا سکے. اور اسی طرح سے انہوں نے احساس پروگرام کے تحت 200 ارب روپے کا پیکج دیا ہے, اور اب جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے تحت 12,000 روپے فی خاندان دیے جا رہے ہیں. ہم نے ایسے مواقع پیدا کرنے ہیں جس میں کہ ان کو یہ پروٹیکشنز مل سکیں, سوشل پروٹیکشنز مل سکیں, ان کو ایک تحفظ مل سکے, اور ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے ہم کاروبار کے لیے بھی اپرچونٹیز دستیاب کریں.
تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں ایک ایسی پارٹی کا حصہ ہوں اور ایک ایسے لیڈر کا ورکر ہوں جو کہ صدقے دل سے جو ہے تو مزدور طبقے کے لیے سوچتا ہے. اور ہم صرف اپنے آپ کو پرائم منسٹر صاحب نے تقاریر تک محدود نہیں رکھا بلکہ انہوں نے عملی اقدامات اٹھائے ہیں جو کہ اس طبقے کو پروٹیکشن دے سکے. تو بس آج کے حوالے سے تو میں یہی آج بات کرنا چاہتا تھا اور اگر آپ کے جو بھی سوالات ہوں تو اس کے لیے میں حاضر ہوں. تو ان کی مشکلات کم کرنے کے لیے کیا آپ کے پاس کیا؟ دیکھیں جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہمارے جو میڈیا کا جو رول ہے اور جو میڈیا کے جو ورکرز ہیں، میڈیا میں جو ایکٹیویٹی میں جو انوالو ہیں، وہ ظاہر ہے کہ ہماری منسٹری اور میرے اپنے بھی دل کے بہت قریب ہیں، بیکاز آپ ہی لوگ ہیں جو کہ ہماری باتیں آگے تک پہنچاتے ہیں. ایک تو جو آپ کے جو میڈیا کے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے کئی عرصے سے ان کا جو ہے جو فائنینشیل سچویشن ہے وہ کافی دگردوں ہے. تو حکومت نے نیگوسیشن کے ساتھ جتنے بھی بقایا جات تھے میڈیا کے حوالے سے ان کی جو امپلائیز کی جو تنخواہیں تھیں خاص طور پہ، اور ہمیں اس بات کا جس طرح ہم نے کہا ہے کہ ہمارا محور ہوگا وہی کہ کیا ہو کہ یہ نہیں ہے کہ کسی ایک خاص، بیکاز یہ ایک ویلیو چین ہے کہ اس میں اونرز بھی آتے ہیں، اس میں ایڈورٹائزنگ ایجنسیز بھی ہیں، اس میں جو امپلائیز ہیں میڈیا ہاؤسز کے وہ بھی آتے ہیں. تو ہم کس طرح سے ایک میکنزم ڈیوائز کریں جس سے کہ کسی کی بھی کی پیمنٹ جو ہے تو وہ اس کو کوئی دوسرا نہ لے جائے. تو وہ ایک ہم بڑے منظم ایک میکنزم ہم بنا لیے ہے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے، آپ کی سیلریز کو بھی پروٹیکٹ کریں گے اور ہر وہ اقدام کریں گے، بیکاز اس کے سوا جو ہے تو آپ چل نہیں سکتے اور آپ اپنے پروفیشن پہ فوکس بھی نہیں کر سکتے. تو انشاءاللہ آپ کی جو بھی ایشوز ہیں وہ ہم بالکل اس کو بڑے احسن طریقے سے، آپ ہمارا حصہ ہیں، ہم آپ کا حصہ ہیں، تو ہم اس کو بڑے اس سے احسن طریقے سے اس کو ہم ریزالو کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو جمہوریت ہے جو میڈیا کی آزادی ہے وہ بالکل اسی طرح لائن ہے، اسی طرح قانون اور تاریخ کے اندر ہے؟ دوسرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے انڈسٹری کے بارے میں، کنسٹرکشن انڈسٹری کے بارے میں اعلان کیا گورنمنٹ کی جانب سے کہ اس کو اوپن کر دیا گیا ہے، اور اس سے ریلیٹڈ جو ادارے ہیں وہ ٹکٹ باندھ ہیں، دکانیں باندھ ہیں، تحصیل کی دکانیں باندھ. آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ انڈسٹری جو ہے وہ چل سکے گی؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے پریس کے حوالے سے جو انٹرنیشنل ڈے منایا جا رہا ہے، ظاہر ہے کہ جی دیکھیں کسی بھی پروفیشن کے ایک جیسے کہتے ہیں کہ ہم ایک انٹرنیشنل قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، اس کے اندر رہتے ہوئے وہ کہ ہمارے ملک میں ظاہر ہے کہ ہم ایک ایوالونگ اور ایک ڈیولپنگ ملک ہیں. کئی چیزیں ہوں گی جو کہ ہم ان کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے، بیکاز ہمارا جو ملک کی جو ساخت ہے، جو ہمارا کلچر ہے، جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے، ان ریالٹیز کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک ایسا سسٹم ایوالو کرنا ہے یا کرنا چاہیے جس سے کہ آزادی اظہار رائے بھی کمپرومائز نہ ہو اور کوئی ایک ایسا غیر ذمہ داری کا کوئی ایسا بھی اندیشہ نہ ہو جس کی وجہ سے ایک تناؤ معاشرے میں آئے، ایک تذبذب کا شکار ہو اور ایک سینسیشنلزم نہ ہو. دوسری بات یہ کہ آپ نے بات کی کہ یہ جو کنسٹرکشن اور اس کے ساتھ جو ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ 40 یا 50 سے زیادہ انڈسٹریز اس سے وابستہ ہیں، جس میں دکانیں بھی ہیں، جس میں ہارڈ ویئر سٹورز بھی ہیں، جس میں پینٹ شاپس بھی ہیں. اس سب پہ کل اس پہ ہماری بات ہوئی تھی. اور یہ جو ہے بنیادی طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک کنسٹرکشن میں ایک سٹیج ہوتا ہے جس میں کہ اس کو آپ گرے اسٹرکچر کہتے ہیں، اور دوسرا ہوتا ہے فنیشنگ پروڈکٹس کا جس میں کہ جن کا آپ نے حوالہ دیا. تو ہمارا پہلی ترجیح جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری مزدور ہیں، تو وہ کام تو فوراً شروع ہو جائے گا. اور ساتھ ہی میں ابھی ہم نے اس کی سیکوینسنگ کی ہے، یعنی کہ اس کو کس ترتیب کے ساتھ ہم نے کن کن انڈسٹریز کو کھولنا ہے کہ وہ
ایک مکمل طور پہ، کیونکہ اگر آپ آج شروع کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، لیکن میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، اس کی ہم نے سیکوینسنگ کر لی ہے کہ فیز 1 میں کون سے انڈسٹریز یا دکانیں کھلیں گی، فیز 2 میں کون سی کھلیں گی. تو 2 فیزز ہیں، اس کو ہم نے اتنا زیادہ لمبا بھی نہیں کیا، لیکن مد نظر رکھتے ہوئے جو آج کل کورونا کی وجہ سے جس میں کہ ہمیں احتیاط کی بے انتہا ضرورت ہے. ہاں، یہ ضرور ہم نے کیا ہے کہ ہم ایس او پیز اس کے لیے بڑے اسٹرکٹ بنا رہے ہیں کہ اس ایس او پیز کے اندر رہتے ہوئے وہ کیا جائے. اور میری اس آپ کی وساطت سے یہ بھی ریکویسٹ ہے پاکستانی عوام سے کہ ان کو احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں رہ جانے دینا چاہیے. اس میں یہ ایک ایسی وبا ہے جو کہ اس کو ہم لائٹلی نہیں لے سکتے. ان مجبوریوں کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اپنا طریقہ کار وضع کرنا ہے کہ ہم کس طرح سے احتیاط بھی، جس میں کہ ہماری صحت کو اور ہمارے جو ساتھ ورکرز ہیں یا ہمارے ساتھ لوگ ہیں، ہماری فیملیز ہیں، وہ بھی متاثر نہ ہوں، اور کاروبار زندگی بھی چلتا جائے، بیکاز ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. کیونکہ جو سب سے پہلا جو طبقہ افیکٹ ہوگا اس میں لاک ڈاؤن میں، کمپلیٹ لاک ڈاؤن میں، وہ یہی ہے کہ جو دیہڑی دار ہے، جو غریب ہے، جو دکاندار یا چھوٹے کاروبار والا ہے. تو اسی خان صاحب کا یہی ایک ہو رہا ہے، ترجیح رہی ہے کہ وہ ان کی ہر جو بھی پالیسی آپ دیکھ لیں، اس کا آپ کو جو بنیادی جو اس کا جو وجہ ہوگی وہ یہی ہوگی کہ کس طرح سے مواقع کریٹ کیے جائیں کہ لوگوں کی صحت بھی کمپرومائز نہ ہو اور لوگوں کا کاروبار کا بھی جو آمدن ہے، دیہڑی ہے، وہ بھی چلتا رہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو خوشامد دینا چاہتا ہوں، اور آپ ایک ایسے والد کے بیٹے ہیں جن کا میں نے انٹرویو بھی کیا، اور انہوں نے ہمیشہ آواز اٹھائی غریب طبقے کے لیے، جتنا آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک مقام دیا ہے. تو میری گزارش ہے کہ بہت سارے اس وقت جو اخبار نویس ہیں انتہائی برے حالت میں، کیونکہ میں خود ایک اخبار کا لیڈر ہوں اور بزنس ٹائمز میں 30 سال سے چلا رہا ہوں. آپ یقین کریں کہ اتنے برے حالات اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھے. اور خاص طور پر جو ہمارا جو ریجنل پیپر ہے وہ بالکل فارغ ہو گیا، ان کی تو بالکل یعنی کہ وہ سب سموسے بیچنے پہ آ گئے. تو اس کے لیے آپ کو کب دیں گے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جو لاک ڈاؤن ہے یہ اس کو کب یوز کریں گے، کیونکہ لوگوں کے بہت برے حالات ہیں. لوگ باہر روڈوں پہ بیٹھے ہیں، دکانوں پہ بیٹھے ڈاؤن کی ہے، اور وہ دیہڑی کے لیے بیٹھے ہیں کہ کیا کیا جائے، کس طرح بچوں کو کھانا دیا جائے. جس طرح اسی کا ذہنی سوال یہ ہے کہ 25% کوٹا گورنمنٹ کا قانون تھا وہ غیر اعلانی میں معطل کر دیا گیا ہے. اسی کا ذہنی سوال کس چیز کا کوٹا جی؟ ریجنل کوٹا. اچھا، اخبارات. دیکھیں جی، آپ کے جو سوالات ہیں بڑے اہم سوالات ہیں اور اس کا تعلق لوگوں سے ہے. جہاں تک آپ کے اخبارات کا تعلق ہے، ظاہر ہے کہ ابھی ہم آئے ہیں، ہماری ایک مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہماری ایک ٹیم ہے، بڑے اس میں تجربہ کار لوگ اس میں شامل ہیں. جنرل باجوہ بھی ہیں، میں ہوں، ہمارے سیکرٹری صاحب ہیں، اور ہماری ایک پوری ٹیم ہے. اور یہ ایک ٹیم ورک ہے جو کہ ہم مل کے ایک خاص آبجیکٹو کو حاصل کریں گے. اور وہ یہ ہے کہ اس میں ایک تو ہمارا جو ایک بنیادی رول ہے جو کہ حکومت کی اور میڈیا کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ جو حکومت کی جو پالیسیز ہیں ان کو آپ تک، عوام تک، آپ کی وساطت سے عوام تک پہنچانا ہے. تو یہ جتنے بھی مسائل ہیں، میری میٹنگز آلریڈی ہو چکی ہیں آپ کے نمائندوں سے، اخبارات کے اونر سے، اور باقی جو جرنلسٹ تھے ان سے بھی ہوئی ہے. اور یہ چونکہ آنے والے دنوں میں ہم اس کو اور بھی بڑھائیں گے، اور ہم مل بیٹھ کے جو ہے تو ہم ضرور ایسی پالیسیز جو بھی آپ کا ان پٹ ہے، اور حکومت یا اپنی اس کے وسائل کے اندر رہتے ہوئے کبھی نہیں چاہے گی حکومت کہ آپ کو ایک ایسی پالیسی بنائے جس کا فائدہ نہ ہو، اس کا نقصان ہو. میں نے آپ کو اتنی وہ گنا دی ہیں کہ ہمارے تو کنسرن ہی یہی ہے، ہماری جو توجہ کے جو مستحق لوگ ہیں وہ وہی لوگ ہیں جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں. تو اس کے بارے میں بالکل پالیسی کلیئر ہوگی، ایک میرٹ بیسڈ ہوگی، ایک بڑے ٹرانسپیرنٹ ہوگی. بیکاز ہمارا جو بنیادہ حکومت کا جو پرپز ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح سے چیزوں میں ٹرانسپیرنسی لائیں. جب ٹرانسپیرنسی ہوگی تو کسی کو کوئی شکایت نہیں ہوگی اور کسی کے ساتھ زیادتی ہونے کا احتمال ہی نہیں ہے. جی، لاک ڈاؤن کا تو دیکھیں ہم نے یہی کہا ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب تھے وہ یہی چاہتے تھے کہ اگر لاک ڈاؤن جس طرح کے کچھ
کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اس کو کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، لیکن وہ ہو نہیں سکتا، ہمارا ملک افورڈ نہیں کر سکتا، اور ایون جو باہر کے ملک ہیں وہ باوجود اپنے وسائل کے ہوتے ہوئے وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں جس کو کہ ہم ایک ایسا لاک ڈاؤن کریں جس میں کہ جو اجتماعی مقامات ہیں وہاں پہ لوگ اکٹھے نہ ہو سکیں، لیکن جو معیشت کا پہیہ ہے وہ بھی چلتا رہے. تو آپ کا جو ریجنل کوٹا کی بات کی ہوئی تھی، یہ سارے پہلو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کی مشاورت سے، آپ کی تعاون سے ہم ایسا ایک میکنزم لائیں گے جس میں کہ یہ شکایات نہ ہوں. سر یہ ٹیکنالوجی جو ابھی ایک سیناریو ہے کرونا وائرس کی، دنیا میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور یہ خود بھی ایک ڈیلی ڈیولپمنٹ چیز ہے، تو اس میں کوئی لانگ ٹرم پالیسی نہیں بن سکتی. یہ چیز اسٹیبلش کرنے کے بعد پوائنٹ ہے کہ جو اسپیشلی ایک میجر انڈسٹریل ہب اور ایک بہت بڑا ہیومن جنریشن یا اکانومی کا ہمارا ہب ہے کراچی ہے، سینٹ پروونس اور فیڈرل گورنمنٹ، یہ جو پالیسیز میں اتفاق عموماً آپ میٹنگ جب ہوتی ہیں اس کے بعد جو ہمیں جو ملتی ہے ان پٹ کا ایسا لگتا ہے کہ بڑا اتفاق ہے، لیکن اس کے بعد ایک ایک کرتے جو بیانات آنا شروع ہوتے ہیں تو اسے لگتا ہے کہ بالکل کوئی کون سپارٹ. تو یہ کیسے آپ لوگ مینج کریں گے بٹوین دا سینٹ گورنمنٹ اینڈ یہ جو لاک ڈاؤن ہو یا اکانومی، بیکاز اٹ کین ناٹ رن ان آئسولیشن. کہ پنجاب میں بہت ساری ایسی انڈسٹریز ہیں، سب کچھ ہے جو کراچی بیسڈ ہیں، ٹرانسپورٹیشن کی پرابلمس ہیں، تو وہ جو ابھی تک گیپ کو کیسے فل کیا جائے گا؟ دیکھیں، بہت اہم سوال. بات یہ ہے کہ جہاں تک ہماری حکومت کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ ہمارا ہمیشہ یہ سٹانس رہا ہے، اور ہم ابھی بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی اگر بقا ہے تو ہم اس کو انفرادی یا صوبائی سطح پر اس کو ہم حل نہیں کر سکتے. یہ ایک نیشنل مسئلہ ہے، اور اس میں ہم نے ایک قوم اور ایک ٹیم کے طور پہ ہم نے اس چیز کو ایڈریس کرنا ہے. جس طرح آپ نے بالکل درست کہا کہ اس طرح کی سچویشن کبھی ہم نے نہیں دیکھی تھی ملک میں، بلکہ کئی ملکوں نے نہیں دیکھی تھی. اب اصل چیز کیا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو صوبے ہیں، چاہے وہ انڈسٹری ہو، انکلوڈنگ انڈسٹریز کا جو سبجیکٹ ہے، یہ سارے ڈیوالو سبجیکٹ ہیں. صحت کا سبجیکٹ ڈیوالو ہے، لیکن ہماری جو فیڈرل حکومت ہے، ہم تو ایک پالیسی گائیڈ لائن دے سکتے ہیں، اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم نے اس کو بیلنس کرنا ہے. کس طرح اگر ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم بالکل سب کچھ بند کر دیں اور گھروں میں بیٹھ جائیں. آپ خود بتائیں کہ یہ والا جو فارمولا ہے یہ فیل ہو گیا ہے، نہ صرف پاکستان میں، کئی اور امریکہ جیسے ملکوں میں بھی یہ فیل ہو گیا ہے. تو ہم نے پرائم منسٹر کی ایک ہی کنسسٹنٹ پالیسی تھی اور سوچ تھی کہ انہوں نے پہلے دن سے یہی کہا تھا کہ ہم مکمل لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے. اس کی بنیادی وجہ تھا، جس طرح میں نے کہا کہ ان کا جو ذہن تھا وہ وہی تھا کہ کس طرح سے آپ کئی لوگ جو ہیں ہم میں سے جو اہل ثروت ہیں یا اپنا گزارا کر سکتے ہیں وہ تو چلیں گزارا کر لیں گے، لیکن جو لوگ نوکریوں پہ ہیں، چھوٹے کاروبار ہیں، مزدور ہیں، دیہڑی دار ہیں، ان کو کس طرح سے پروٹیکٹ کیا جائے. تو وہ والی جو ان کی سوچ ہے وہ پری ڈومیننٹ رہی، اور اس میں یہی کہا انہوں نے کہ اس کو ہم اس طرح سے مینج کریں کہ ہم اپنے آپ کو خطرے میں بھی نہ ڈالیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہماری اکانومی بھی چلتی رہے، بیکاز ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں. ہم ویسے ہی ایک قرضوں میں ڈوبے ملک ہیں، تو ہم اگر یہ بھی کر دیں تو پھر کس طرح کاروبار زندگی چلے گا، کس طرح سے یہ سپلائی چین مکمل ہوگی. تو ہماری درخواست ہمیشہ رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت اس سلسلے میں ان کو یہ ہو گیا ہے، اور ہماری نہ صرف جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ میٹنگز میں ایک یونانیمٹی نظر آتی ہے، بلکہ اب جو ہماری جو ایوالونگ سچویشن ہے اس میں سب کو احساس ہو گیا ہے کہ ہم اس کو ایکسٹریمز پہ لے جا ہی نہیں سکتے. ہم نے وہ ایک مڈل گراؤنڈ، وہ ایک بیلنسنگ، اس میں کیئر، اس میں ساری چیزوں کو نظر رکھتے ہوئے جو بھی ایس او پیز ہیں جو وضع کریں، بس ایس او پیز ہر صوبہ اپنا کرے. ہر انڈسٹری کے بارے میں علیحدہ ایس او پیز ہوں، کیونکہ ہر انڈسٹری مختلف ہوتی ہے، دوسری انڈسٹری سے اس کی ریکوائرمنٹس ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو وہ پروسیس جو ہے تو اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اگین کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک صوبہ اگر ترقی کرے گا تو باقی نہیں کریں گے. یہ ہمارا ایک ملک ہے، چاہے ہماری مخالفتیں ہوں، ہماری سیاسی ڈویژنز ہوں، لیکن جب پاکستان اور پاکستان کے عوام کا تعلق ہے، ہماری حکومت کا یہ ماننا ہے اور اس کی فرم بلیف ہے کہ ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور ہم نے ان کی پوری جو ہماری جو عوام ہے ان کی بہتری کے لیے وہ سٹیپس لینے ہیں جس کی وجہ سے ان کو کم سے کم تکلیف ہو. شوکت شبلی فراز صاحب،
آپ کو یہ منصب سنبھالنے کے مبارکباد. آپ ایک عظیم نظریاتی باپ کے بیٹے ہیں, اس لیے آپ سے توقعات بھی زیادہ بڑھیں گی. سر, آپ نے ایک فرمایا کہ مزدور دوست ہیں خان صاحب, تو آئین کا پریمبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس ملک کے جو بالغ لوگ ہیں ان سے ان کی استطاعت کے مطابق کام لیا جائے گا اور ان کی ضرورت کے مطابق ان کو پے کیا جائے گا. اس پر کب عمل ہوگا؟ ایک چھوٹی سی بات پر میں لبرٹی دیتے لوگ ہیں کہ آپ کو اور جنرل آصف باجوہ کو منصب ملنے کے بعد آپ کی پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی, جو بریفنگ ہوتی ہے رائٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے جنرل صاحب, تو یہ معاملات ذاتے انفارمیشن کے کیسے چلیں گے؟ کیا کوئی بٹوارا ہوگا یا آپ ان کی شکل کے سائے کریں گے کام کریں گے؟ تھینک یو. آپ کی گڈ انٹینشنز کا جی بالکل. میرا آپ جو ہے ایک نئے سوچ اور قدم کے ساتھ آئے ہیں, تو آپ کے ذہن میں جو ہے کیا اس انفارمیشن منسٹری میں تبدیلیاں متوقع ہیں مزید؟ تھینک یو. پہلے آپ کی جو بات تھی کہ کانسٹیٹیوشن میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں یہ اس بات کا اظہار کیا گیا ہے جس میں کہ سب کو ایکول مواقع اور کام کرنے کی اپرچونٹی ملے گی. ظاہر ہے کہ ہماری بھی یہی ترجیح ہے کہ یہ جو ایک عوام کے ساتھ جو ہم نے ایک آئین بنایا ہے ان کے لیے بنایا ہے کہ ہم اس ملک کو کس طرح سے لے کے چلیں گے جس میں کہ ہر شخص کو ایک لیول پلینگ فیلڈ ملے, ان کو اکنامک اپرچونٹیز, سوشل ڈسکرمنیشن نہ ہونا, ہر طبقے کی پروٹیکشن ہونا, یہ ہمارے اہداف ہیں. اب آیا اس میں مکمل طور پہ ہم وہ ہو گئے ہیں, اس کے اچیو کر لیا ہے, ایسی بات نہیں ہے, لیکن منزل یہی ہے اور ہر ہماری جو پالیسی ہوگی, جو ہماری سوچ ہوگی وہ اسی ڈائریکشن میں ہوگی, بیکاز کون نہیں چاہے گا کہ اس طرح سے ہو. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ذکر کیا پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ جو ہماری پہلی ملاقات تھی منصب سنبھالنے کے بعد, تو دیکھیں جی پرائم منسٹر صاحب اس بات میں بڑے کلیئر ہیں اور ہمیں بھی جو انہوں نے ڈائریکشن دی وہ بڑی کلیئر ہے. اس میں کوئی بٹوارا ہے نہیں. یہ جس طرح میں نے کہا یہ ایک ٹیم ورک ہے, ٹھیک ہے. میرا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہے, جنرل صاحب کا ایک اس معاملے میں انہوں نے اس فیلڈ میں اپنے میں کافی مہارت اور کافی ایک اچھا انہوں نے ایک کردار ادا کیا ہے. تو آیا یہ بہتر نہیں ہے کہ وہ ایک مل کے ہم ایک ٹیم, یہ دیکھیں آپ کو نظر آ جائے گا, وہ آپ سے کوئی بات چھپی رہے گی نہیں. ہم بالکل ایک ٹیم بن کے ہیں, ایک ٹیم بن کے ہم کھیلیں گے اور مقصد یہی ہے کہ یہ جو انفارمیشن منسٹری ہے اس کو کس طرح سے ہم ری انوینٹ کریں, بیکاز ہم سمجھتے ہیں کہ جو انفارمیشن منسٹری ہے وہ بڑی پرانی خطوط پہ چل رہی ہے اور ہم چاہیں گے کہ اس میں جو 21ویں صدی کے جو تقاضے ہیں, جو نیا دور ہے, نئی ریالٹیز ہیں, سوشل میڈیا ہے اور کتنی اس قسم کی چیزیں ہیں جس سے کہ صحافت بھی چینج ہو گئی ہے, ٹیکنالوجی بھی چینج ہو گئی ہے, لوگوں کی سوچ بھی چینج ہو گئی ہے. تو ہم کس طرح سے اس کو, یہ جو گیپ ہے بہت بڑا, جو حقائق ہیں اور جو کہ جس طریقے سے چل رہی تھی انفارمیشن منسٹری, ہم اس کو کس طرح سے اپ گریڈ کریں, ان ٹیون کریں جو ماڈرن تقاضے ہیں, جو وقت کے تقاضے ہیں اس منسٹری کے جو فرائض ہیں, اس کو کس طرح سے بہترین طریقے سے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی خیال ہمارا بڑا اس میں ڈومیننٹ ہے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ جو انفارمیشن منسٹری ہے اس کا رول یہی آ کے کہ گورنمنٹ کی پالیسیز کو وہ کرنا, اپنی تعریفیں کرنا. ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ ملک کے لیے کریں. ہم یہ چاہتے ہیں بیکاز اس میں ایک انٹرنل ایسپیکٹ ہے اور ایک ہے ایکسٹرنل. ہم نے اس کا جو آؤٹ ریچ ہے وہ اس طرح سے بنانا ہے, اس منسٹری کو اس طرح سے کیپیبل بنانا ہے کہ جو بیرونی ہے, ابھی آپ کو پتا ہے کہ ابھی لڑائیاں کم ہوتی ہیں جہازوں اور بمباریوں سے, انفارمیشن کا دور ہے. تو ہم کس طرح سے اپنے جو بیرونی ہمارے جو نیشنل سیکیورٹی ہے اس کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے کہ کس طرح سے ہمارے بارے میں تاثر پھیلایا جاتا ہے. ہمارے جو دشمن ملک ہے خاص طور پہ انڈیا, کس طرح سے وہ ہمیں ڈسکریڈ کرتا ہے انٹرنیشنلی, اور کس طرح سے ہم ایک ایسی حکمت عملی بنائیں کہ پرویکٹیولی ہم پاکستان کے مفادات اور پاکستان کی جتنی بھی جو انٹرسٹ ہے, امیج ہے, اس کو ہم کس طرح سے پروٹیکٹ کریں اور پروموٹ کریں. تو اس بنیاد پہ یہ ہمارا جو نئی ٹیم بنی ہے, یہ خان صاحب
चाहते हैं कि ये इस तरह से आगे बढ़े। आखिरी सवाल असगर अय्याज CNN से। सर, ये मैं पूछना था कि अपोजिशन के हवाले से क्या कोई पॉलिसी तरीके साहब की हुकूमत की कोई तब्दील होने जा रही है? और दूसरी चीज ये है कि मुश्किलात बढ़ रही हैं, मुआशी लिहाज से कोरोना वायरस आ गया, दूसरी चीजें आ गई तो मुश्किलात भी बढ़ गई हैं, सियासी लिहाज से काफी नजदीक भी है, ऑर्डिनेंस भी है, तो जहाँ पर विरोध आशिक अवाम और फवाद चौधरी जैसे तकरीर वक़्त करने वाले नहीं चल सके तो शिविर प्राप्त कैसे करें? इस तरह एक साथ लेडी का सवाल कि 3 मई को कलम के जो मजदूर हैं उन्होंने एहतजाज की ताल दी है पार्लियामेंट हाउस के सामने, क्या आपकी उनसे कोई बात को एहतजाज होगा? और इसके अलावा शहरनामा से हूँ मैं, इस्लामाबाद शहरनामा से, कश्मीर के अंदर जो लॉकडाउन है और भारतीय दरिंदगी जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, उस पर भी आज यूएस के मौका पर आप क्या कहना चाहेंगे? और सर, तीसरा सवाल नेक्स्ट में वर्चुअल इजलास के बारे में आपकी हुकूमत का क्या मतलब है सेनेट के और कौमी असम्बली के? यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि जब मुल्क के दीगर इदारे काम कर रहे हैं तो नेशनल असम्बली और सेनेट के इजलास को बुलाने में क्या सवाल है? जुबैर ब्रेकी खान, पाकिस्तान अंदर। शुक्रिया जी। मैं सब सवालात का जवाब देने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो ये है कि आपने ये कहा कि अपोजिशन, मुआशी सूरत हाल, ये सारी चीज़ें जिसमें कि आपने मेरे जो प्रीडेसेसर थे उनका भी आपने जिक्र किया। देखें, बात ये होती है कि पॉलिटिक्स हो या मुल्क हो, ये एक कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग चीज़ है, ये कोई स्टैटिक चीज़ है नहीं। इसमें हालात बदलते हैं, लोग बदलते हैं, स्ट्रैटेजीज बदलती हैं। उसके तहत मैं नहीं समझता कि अपोजिशन, देखें, वो भी एक इस मुल्क की पॉलिटिकल लैंडस्केप का एक बहुत अहम हिस्सा है। अगर हम ये समझते हैं कि अगर हमारी उनके साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, हम नहीं चाहते कि जब भी कोई किसी को पकड़ा जाए या किसी भी कोई केसेस वो लाए जाएं तो उसका ये मतलब हो कि वो कोई सियासी मुखालिफत या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। ऐसा हरगिज नहीं है। अब अगर मुझे और हमारी टीम को मौका दिया गया है कि हम इस नए पॉलिटिकल लैंडस्केप में, हमें एक नई टीम की ज़रूरत है। प्राइम मिनिस्टर साहब, उनका ये हक बनता है और ये उनकी प्रिविलेज है कि वो वक्त हालात की मुनासिबत से अपनी टीम की रीशफलिंग करें, अपॉइंटमेंट्स करें, उनको हटाएं, उनको लगाएं। ये चीज़ कोई नई चीज़ नहीं है। आपने ये कहा कि अगर वो नहीं चल सके तो हम क्या चलेंगे। मैं इससे थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा बसद एहतराम। वो इसलिए कि देखें, हर बंदा होता है, उसका अपना एक तजुर्बा होता है, अपनी एक सोच होती है, और वो पार्टी की जो बुनियादी जो डिसिप्लिन है उसका ताबे होता है। और अगर मैं समझता हूं कि अगर मैं पॉलिटिक्स में हूं तो मैं इमरान खान की वजह से हूं। इमरान खान सियासत में न होते, मैं आपको यकीन दिलाता हूं मैं भी सियासत में नहीं होता, बिकॉज मेरी फैमिली का ताल्लुक एक पॉलिटिकल पार्टी से रहा है। मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं उसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर देता, लेकिन जिस तरह के हालात थे मुझे नहीं वो उस चीज़ का कभी रग़बत हुई कि मैं किसी सियासत को या किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करूं। इसलिए मैंने इंतखाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके लीडर इमरान खान थे, उनको मैंने ज्वाइन किया, और जिसका कि मुझे फ़ख्र है और मैं बहुत ही मोटिवेटेड हूं, क्योंकि मैंने उनको बहुत करीब से भी देखा हुआ है। जिस तरह के वो सोच रखते हैं, जिस तरह के वो दिल रखते हैं, उन दोनों से मैं बहुत ही मुतासिर हूं। बात यह है कि अपोजिशन अपना किरदार अदा करेगी, हम अपना किरदार अदा करेंगे। ये दोनों लाजिम व मलजूम है। अपोजिशन मतलब है कि मैं उनका हर हक बनता है कि वो हमारी पॉलिसीज को, हमारी कोताहियों को, हमारी गलतियों को वो पिन पॉइंट कर सकें, क्रिटिसाइज कर सकें। ये उनका हक बनता है। ये किसी भी माशरे में मेरा ख्याल है, और ये एक इतना अच्छा अमल है जिसमें कि हमें भी अपने आप को बेहतर करने में मदद मिलेगी, और दूसरा ये कि एक चेक होगा हम पे। हुकूमत वक्त पे यही रोल है। ये रोल हमने, मेरा ख्याल है आपको पता है कि अपोजिशन का रोल हमने बड़े दबंग तरीके से हमने ये किरदार अदा किया है, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे बाहर हो, हमने इसका रोल अदा किया। और आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरह से अब वो पाकिस्तान नहीं है जिसमें कि मैं ये कहूं कि बस 2 पॉलिटिकल पार्टीज थी।
तो हम एज अ थर्ड फोर्स बन के इसीलिए उभरे, इसीलिए लोगों ने हमें मुंतखब किया, बिकॉज वो शायद उस पुराने निज़ाम से तंग आ गए थे जिसमें कि शायद सिर्फ बारियां तब्दील होती थी। तो ये हम पे एक बहुत बड़ा बोझ भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और हम यही उम्मीद करते हैं कि अपोजिशन अपने जमहूरी उनके अक़दार के दायरे में रहते हुए, उसी तरह हुकूमत भी हम इसको आगे लेके चलेंगे। तो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि ये एक ऐसा रोल है जो कि ज़ाहिर है मेरी एक्सपर्टीज डिफरेंट हैं, लेकिन अगर आप सोच की बात करें तो उसमें बिल्कुल मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, मुझे बहुत क्लैरिटी है किसका क्या रोल होगा और किस तरह से हम इसको, और मैं उम्मीद करता हूँ आपकी वसातत से कि मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मुझे पता है कि इतनी हिस्ट्री अच्छी नहीं रही है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स की, लेकिन मैं समझता हूँ कि मे बी अल्लाह ताला मुझे इसी गुडविल के साथ यहाँ से रुखसत करेगा जिसके साथ मैं यहाँ पे आया हूँ। वो कि एक बहुत मुश्किल काम है, एक बहुत डिमांडिंग जॉब है, लेकिन मेरे लीडर ने मुझ पर एतमाद किया है, मैं उस पर इंशाल्लाह पूरा उतरूंगा। हाँ, ये कश्मीर का बहुत अहम है जी। सॉरी एक सेकंड। देखें, ये कश्मीर का आपने बहुत अहम सवाल किया। जाहिर है कि हमने इस कश्मीर के बारे में, आपको पता है कि हमारी हुकूमत ने किस इंटरनेशनल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर साहब की जो नेशनल असेंबली में यूनाइटेड नेशंस में जो तकरीर थी, वो एक हिस्टोरिक तकरीर बन गई है, और वो सारी इस्लामिक ममालिक के लिए वो एक रोड मैप सा बन गया है, जिस मौसर तरीके से उन्होंने कश्मीर की कॉज को हाईलाइट किया। जो अभी जिस तरह के कश्मीर में इंडिया जिस तरह के मजालिम ढा रहा है, और उनकी जो पिछले 8 महीने से 9 महीने से जो उनकी जो एक लॉकडाउन किया हुआ है, और जो जिस तरह के भारत अपनी दरिंदगी का मुजाहरा कर रहा है, उसमें जो है तो हम इस इशू को हर लेवल पे उठाते हैं। हमारी एम्बेसीज, हमारे फॉरेन मिनिस्टर, हमारे लीडर इमरान खान, वो हमेशा इसको उन्होंने मॉनिटर भी किया है और एक बड़ी मुअस्सर आवाज़ उठाई है कि जो भी उनके साथ हो रहा है वो किसी भी तरीके से किसी भी महज़्ज़म मुल्क के शायान शान नहीं, जिस तरह के वो अपने लोगों को जिस उससे तकलीफ से गुजार रहा है। तो हमारा इसमें पूरी यकजहती है उनके साथ, और हमारी हुकूमत उसमें बड़ा मुअस्सर किरदार अदा कर रही है, जो कि आपको भी पता है, और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे उसकी बड़ी पज़ीराई भी हुई है, उसकी काफ़ी ट्रैक्शन भी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा और जी लास्ट पार्लियामेंट का, बिल्कुल जी, पार्लियामेंट का इजलास होना चाहिए। पार्लियामेंट का इजलास हमारी हुकूमत की पूरी कोशिश है कि हो। सिर्फ इशू यही है कि हम देखें, अब हमारे जो स्पीकर साहब थे उनको भी कोरोना वायरस हो गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगेन आई रिपीट कि असल चीज़ क्या है कि हमने जो एक गिवन रियलिटी है उसके अंदर रहते हुए एक ऐसे SOPs इख्तियार करने हैं जिसमें कि हमारा काम भी हो जाए, और उसमें तो वो अपोजिशन के साथ मिलके हमने काफ़ी इस पे आगे एडवांस सिचुएशन में हम पहुंच गए हैं। और मैं ये समझता हूं कि आने वाले दिनों में उसका सब तरीक़ाकार जब फाइनलाइज हो जाएगा तो उसका सेशन भी होगा, बिकॉज हमारे कई बिल्स हैं, कई लेजिस्लेशन है जो लैब्स होने वाले हैं, कुछ एक आध लैब्स भी हो गया है। तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारे जो ये है जो पार्लियामेंट्री एक्टिविटी है वो मुंजमद हो। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात शिबली फराज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने मजदूर तबके और बेघर अफराद के लिए अमली इक़दाम उठाए हैं। हुकूमत ने मजदूरों के लिए सेहत कार्ड का इश्तरा किया है। मजदूरों की भलाई और फलाह पाकिस्तान का विजन है। उनका ये कहना था कि मुल्क मुकम्मल लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लॉकडाउन ऐसा होना चाहिए जिससे मईशत का पहिया चलता रहे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की सोच का महवर मजदूर की फलाह है। मजदूरों की फलाह व बहबूद हुकूमत की तरजीह है। मजीद कहा कि एहसास प्रोग्राम के तहत 200 अरब रुपए का पैकेज दिया गया है। फिर एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपए दिहाड़ीदारों मजदूरों को पहुंचाए जा रहे हैं।